katanya kalau Citra selama suka didukunin, suka dijampein biar betah di sana. Nah sekarang dijampein biar Citra nangis terus di sana di Tangerang, biar pulang, biar dianterin, katanya gitu, dijampein biar nakal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Minggu kemarin kan Nenden manggung sama tuh yang di YouTube di Subang tuh. Nenden manggung di daerah Kumpai sama Tambakan, Subang. Nah di situ ada saudara yang nyamperin Nenden. Dia cerita katanya kalau Citra selama suka didukunin, suka dijampein biar betah di sana. Nah sekarang dijampein biar Citra nangis terus di sana di Tangerang, biar pulang, biar dianterin, katanya gitu, dijampein biar nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok serak? Kenapa? Kenapa Citranya? Nangis ya? Suka nangis tiba-tiba nih. Nangis kenapa memang? Nangisin apa? Gak tahu. Kok tinggi aja? Lihat sini, lihat sana. Kenapa nangisnya? Mbak Piko nanya. Citra nangis kenapa tadi? Kok tiba-tiba nangis? Mbak Piko bilang suruh diem, langsung nangis makin kenceng. Kenapa? Kenapa? Takut. Tuh, tanya Pak Ustadz. Takut kenapa? Takut dimarahin mama. Takut dimarahin mama. Kan mama nggak marah. Oh, belum apa-apa baru ditanya nih udah mau nangis nih, matanya udah berkaca-kaca. Enggak, maksudnya Pak Ustadz nih tiba-tiba tuh ada mama baru juga ya, kita kasih tahu sama mamahnya sampai tiba-tiba tantrum nangis sendiri gitu Pak Ustadz. Misalkan ada telepon juga, ini mama nelpon mau ngomong belum apa-apa, belum sempat ngobrol langsung nangis sendiri, entah kenapa sebabnya nggak tahu. Iya tuh kenapa nggak boleh digituin. Guys, hari ini kita rencananya mau coba ruqyah Citra ya. Kenapa Mbak Isma Citra ini mau diruqyah? Kenapa ya? Suka tantrum, terus tiba-tiba nangis gitu Citranya. Oh, suka tantrum gak jelas ya, dengan tiba-tiba. Dan kayak tadi ya contohnya berarti ya yang kayak aku lihat nangis tiba-tiba nangis. Begitu aku padahal nggak diapa-apain ya sama kita, terus dia berantem sama adik-adiknya juga. Di saat suruh berhenti itu malah makin kenceng nangisnya, bukannya berhenti. Nggak tahu kenapa nih ya, semoga nggak kenapa-napa. Kita coba ikhtiarin ya Pak Ustadz. Berdoa ya Citra ya. Kita ikhtiar. Itu emang kenapa Pak Ustadz biasanya anak seperti itu Pak Ustadz, anak kecil? Kan tadi menurut cerita sekilas itu karena mungkin dulu dikasih mantra-mantra ya, atau jambe-jambe ya katanya. Semacam jambe-jambe gitu ya Pak Ustadz. Nah atau jaga-jagaan. Misalnya bisa aja nih biar nggak diganggu makhluk-makhluk tertentu. Padahal justru itu membawa sebaliknya, itu menarik perhatian makhluk yang ada, yang tidak kelihatan. Iya, betul. Gitu. Nah itu
menurut cerita seperti itu, maka kita akan coba hilangkan dengan itu ya ruqyah ya. Mudah-mudahan apa yang ada di dalam diri adik Citra ini bisa kembali seperti semula. Dan kalau ada gangguan kayak jin gitu, mudah-mudahan hilang. Amin. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya, gitu. apa? Ibunya tadi apa? Anu juga. Pasien juga. Iya, pasien juga. Ya. Tapi saat ini masih tetap Di sini. bukan. Oh, maksudnya Udah sembuh, udah sembuh. alhamdulillah udah kerja ya. iya, alhamdulillah Oh, udah kerja. tapi stabil. tidak mau ketemu lagi ya mana? Komunikasi masih Oh, masih. Ustaz. Kan Sering cuma- juga kan kalau Iya, masih kalau kita ke Subang suka ketemu gitu. Untuk saat ini ibunya menitipkan ataupun percaya sama Teh Novi, alhamdulillah. Ya, baik. Gitu. Baik, kita mulai saja untuk istilahnya berusaha menghilangkan yang ada di dalam diri kita ini, yaitu nangis tiba-tiba ya. Nah, biasanya untuk anak kecil itu kita bacakan surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan kita tiupkan ke ubun-ubunnya. Jadi bagi yang nanti punya anak kecil ya, kalau misalnya tiba-tiba nangis malam-malam gitu kan, itu bisa dilakukan seperti itu. tiap malam ya Pak. Iya, sendiri dilakukan sendiri di rumah sama bundanya atau ayahnya, abinya atau uminya untuk beruqyah sendiri dengan cara dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas ya 3 kali boleh. Kemudian ditiupkan ke ubun-ubunnya. Iya. Insya Allah semua hal-hal yang membuat anak itu takut atau nangis atau sering nangis sendiri itu insya Allah akan hilang. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga anak tersebut ya. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله اعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه من كل شر دابة وأنت أعوذ بناسياتها إنه على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah, setelah itu kita tekan lambungnya ya, pelan-pelan seperti ini. Ya. Lalu kita bacakan ayat kursi 3 kali saja. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya baik, itu tadi untuk meruqyah anak kecil yang mungkin salah satunya sering menangis tiba-tiba. Insya Allah Allah akan menjaga anak yang, apalagi anak kecil yang belum punya dosa, yang ada masih suci, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu penjelasan dari Pak Ustadz ya guys ya. Untuk ibu-ibu ataupun bapak yang di rumah ya, yang bisa melakukan ruqyah untuk kepada anaknya yang tiba-tiba tantrum apapun nangis tiap malam tiba-tiba. Ruqyah mandiri ya. Iya, ruqyah mandiri ya Pak Ustadz ya namanya Pak Ustadz ya. Mungkin bisa diterapkan atau dilakukan untuk bunda-bunda di rumah sendiri di saat anaknya tantrum tiba-tiba gitu ya. Ya semoga Citra setelah di ruqyah Pak Ustadz nggak tantrum lagi ya, nggak boleh nangis lagi ya. Nah, senyum lebih cantik daripada nangis tuh. Ceria senyumnya tuh. Ya udah guys, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.